أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صديق أنت صاحبي في الغار والمزار والحوض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي
یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر. آمین. یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جلدی انسان پیدا کر. رگے تحریر کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی مرتضیٰ شیر خدا کی مان پیدا کر. سب ساتھی لوگ شوق کے ساتھ بلند آواز سے پورے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صداقت کے تاجدار خلیفہ رسول صاحب النبی فی الغار والمزار سیدنا ابی بکر صدیق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 18 جمادی الثانی 22 جمادی الثانی حضور علیہ السلام کی وفات کے 2 سال 4 مہینے بعد یہ جو چاند کا مہینہ ہے جسے ہم گزر رہے ہیں اس کی 22 تاریخ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوموار والے دن جس وقت اللہ کے نبی نے وصال فرمایا اسی وقت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا. جس چارپائی مبارک پر حضور علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا اسی چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ اٹھایا گیا. جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا اور جس وقت دفن کیا گیا اسی جگہ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق کو اسی قبر کے اندر دفن کیا. ہم لوگ نام الدین منانے کے قائل ہیں. یاد رکھنا کوئی شاید یہ نہ سمجھ لے کہ کیونکہ ان کا یوم وفات ہے تو ہم ایسا وفات کا دن منا رہے ہیں. شریعت کے اندر ایسے دن منانا جائز نہیں. نہ ہم مناتے ہیں نہ ہم ان چیزوں کے قائل ہیں. دوستوں کا اصرار تھا کہ اس اتوار کو کوئی پروگرام رکھا جائے. مہینہ گزر گیا ہے تو پروگرام نہیں ہوا. مناسب سے یہ سمجھا کہ چلو اسی مناسبت سے پروگرام رکھ لیا جائے کہ ہم سنی مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کو کم از کم خلفائے راشدین کی موت کے دن خلفائے راشدین کی عمریں خلفائے راشدین کے اسلام کا زمانہ خلفائے راشدین کس طرح مسلمان ہوئے خلفائے راشدین حضور علیہ السلام کے بعد کتنے سال تک اس دنیا میں مسلمانوں کی طریقے رہے. کم از کم ہمارے اپنے دوستوں کو ایسی معلومات ہونی چاہیے جس کی مناسبت سے آج کا ہم نے یہ پروگرام رکھا. اہل سنت والجماعت کا متفقہ اور اجماعی یہ عقیدہ ہے پوری اہل سنت والجماعت کا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ سب سے زیادہ بلند والا. بلکہ
بعض اہل سنت والجماعت علماء کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک بھی جتنے نبی آئے ہیں، کسی بھی نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کو وہ مقام نہیں دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام تک اور پھر قیامت تک نبیوں کے بعد پوری آدم کی اولاد میں اگر اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہم حضرت علی کی شان کے مخالف نہیں، نہ ہم حضرت علی کی شان کو کم کرتے ہیں۔ جو مقام و مرتبہ حضرت علی کو اللہ نے دیا وہ ان کا ہونا جو اللہ نے دیا، نہ ان میں کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے متفقہ اجماعی عقیدہ اس عقیدے کو کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، چاروں امام جس عقیدے پر متفق ہوں، چاروں اماموں کی فقہ جس عقیدے پر متفق ہو، جس بات پر متفق ہو، اس کو اجماع اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ چاروں امام قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نبیوں کے بعد پوری دنیا انسانی میں فضیلت پر متفق ہیں اور قائل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جو درجہ ملا وہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو اور ان کے علاوہ بھی کسی اور کو اللہ نے دیا۔ یوں تو باغوں میں، گلستانوں میں، چمنستانوں میں سینکڑوں پھول ہوتے ہیں، لیکن جو رنگ، جو خوشبو، جو دلربائی، جو پسندیدگی میرے اللہ نے گلاب کے پھول میں رکھی ہے کسی اور پھول میں نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں، سمندر کی تہ میں، ریگستانوں میں ہزاروں پتھر اور موتی رکھے ہیں۔ ہر موتی، ہر پتھر اپنی دلربائی کا ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے، لیکن اللہ نے جو یاقوت اور مرجان پتھر کو مقام دیا ہے، قرآن کی روشنی میں کسی اور پتھر کو وہ مقام نہیں۔ سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، ہر دن اللہ نے بنایا ہے، ہر دن خوبصورت، ہر دن اچھا، ہر دن کی صبح اچھی ہے، ہر دن کی دوپہر اچھی ہے، ہر دن کی شام اچھی ہے، لیکن اللہ پاک نے جو جمعے کے دن کو مقام دیا ہے، 365 دنوں میں کسی اور دن کو اللہ کے دربار سے مقام دیا۔ 365 دنوں میں اتنی ہی راتیں ہوتی ہیں، رات چاند کی پہلی کی ہو، رات چاند کی 14ویں کی ہو، رات چاند کی آخری رات، آپ کو رات میں نیند آئے نہ آئے، لیکن ستاروں کی جھرمٹ سے، چاند کی روشنی سے اللہ تعالیٰ نے
کسی بھی رات کو محروم نہیں رکھا، ہر رات کو اللہ نے ستاروں سے سجایا، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ستاروں کی جگمگاہٹ اپنی جگہ، چاند کی نورانیت اپنی جگہ جو راتوں کو وہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے جو رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کو مقام دیا ہے، ستارے ہو نہ ہو آسمان پر اس رات، چاند اس رات آسمان پہ ہو نہ ہو، اس رات کا مقابلہ بلکہ اس رات کے ایک لحظے کا مقابلہ 365 سال کی راتیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ قرآن یوں کہتا ہے کہ 365 راتوں کو اپنی جگہ پہ رکھو، 1000 راتیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور لیلۃ القدر کی رات کا ایک حصہ ترازو کے پلڑے میں رکھ دو تو 1000 سال کی راتیں بھی لیلۃ القدر کے لحظے کا مقابلہ۔ مسجدیں اس دنیا میں کروڑوں، مسجدیں اس دنیا میں لاکھوں، ہر مسجد اپنا ایک مقام رکھتی، ہر مسجد اپنا ایک شان رکھتی، لیکن اللہ کے قرآن نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے جو مسجد حرام کو مقام دیا، جو مسجد نبوی کو مقام دیا، جو بیت المقدس کو مقام دیا، جو مسجد قباء کو مقام دیا، ان چاروں مسجدوں کا مقابلہ پوری دنیا میں نہیں، اور پھر ان چاروں مسجدوں کو جمع کر لو تو مسجد حرام کا مقابلہ ساری نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں کتابیں آسمان سے اتاری، ہر کتاب سچی، ہر کتاب کا ہر وقت سچا، ہر کتاب کی ہر سطر اور ہر لائن سچی، ہر کتاب کا ہر جملہ اور ہر آیت سچی اپنی جگہ، لیکن اللہ نے جو مقام قرآن کو دیا وہ سینکڑوں کتابیں بھی مل جائیں تو قرآن کی ایک سطر کا مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہزاروں شہر بسائے ہیں، لوگ لندن کی تعریف کرتے ہیں، لوگ پیرس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ نیو یارک کی تعریف کرتے ہیں، لوگ ہانگ کانگ کی تعریف کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے وطن کی اور اپنی گلیوں کی تعریف کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں شہر اللہ نے دنیا میں بسائے ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام مکے شہر کو دیا، جو مدینے شہر کو دیا، اللہ پاک نے لاکھوں شہروں اور ہزاروں شہروں کی سارے شہروں کو جمع کر لو تو مکے اور مدینے کی ایک گلی کا مقابلہ بھی دنیا کے ہزاروں اور لاکھوں شہر شان میں نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے لاکھ سے زیادہ اس دنیا میں نبی بھیجے، بعض کتابوں میں آیا کہ اللہ نے 3,40,000 نبی بھیجے، بعض کتابوں میں آیا کہ ان گنت اللہ نے نبی بھیجے، بعض کتابوں میں آیا کہ 1,40,000 نبی بھیجے۔ قرآن نے کہا کہ 1,00,000 سے زیادہ اللہ نے نبی بھیجے، ہر نبی اپنی شان رکھتا ہے، لیکن ان نبیوں میں اللہ نے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا، سارے نبی ایک ترازو کے حصے میں رکھ دیے جائیں اور ایک حصے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نیم کو رکھ دیا جائے تو سارے نبیوں کی شانیں محمد مصطفیٰ کی ایک نیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میرے علماء کا، میرے بزرگوں کو عقیدہ اور نظریہ یہ ہے سارے نبی برحق، سارے نبی سچے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے نبی اللہ کے گزرے سب کو نبوتیں ملی حضرت محمد رسول اللہ کی نبوت کے تحت۔ اصل نبی حضرت محمد رسول اللہ، اللہ کے اصل رسول حضرت محمد رسول اللہ، اللہ کے اصل پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی نبیوں کو جو نبوتیں ملی، باقی نبیوں کو جو شریعتیں ملی، باقی نبیوں کو جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ملی، یہ طفیل ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جناب محمد رسول اللہ کے واسطے سے باقی سارے نبی بنے۔ حضور علیہ السلام کے لاکھوں صحابی،
بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 1,40,000 صحابی، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 1,48,000 صحابی، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 2.5 لاکھ کے قریب صحابی، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ لاتعداد صحابی تھے جنہوں نے ایمان کی نگاہوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ پاک نے تمام صحابہ میں سے جو مقام ابو بکر صدیق کو دیا ہے وہ باقی کسی بھی صحابی کو مقام نہیں ملا، بلکہ میرے بزرگان دین کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح باقی سارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے طفیل نبی ہیں، یہ ہے کہ اسی طرح باقی جتنے صحابہ ہیں یہ ابو بکر صدیق کے طفیل صحابہ ہیں۔ شان میں مرتبے اللہ پاک نے جس طرح نبیوں میں حضرت محمد رسول اللہ کو شان دی ہے، اللہ پاک نے اسی طرح ساری امتوں میں نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان دی۔ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نبیوں کا امام کوئی نہیں بن سکا، سارے نبی مقتدی بنے، حضور علیہ السلام امام بنے، لیکن اللہ کی شان عجیب ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضور کے مصلی پہ جو آیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور بعض کتابوں میں تو یہاں تک بھی آیا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز بھی ادا کی۔ ساری دنیا کے امام اللہ پاک نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مصلی پہ امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نماز کو پڑھ کر دیکھ کر یوں سمجھا کہ حضور علیہ السلام ابو بکر کے امام تھے اور ابو بکر پوری امت یعنی صحابہ کا امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر آپ کا لقب ہے، کنیت ہے۔ صدیق اور عتیق آپ کا لقب ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے۔ 6ویں پشت میں جا کر حضور علیہ السلام کا دادا اور حضرت ابو بکر صدیق کا دادا تھے۔ قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی بنو تمیم۔ یہ قبیلہ قریش کی شاخ، اس قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے قریشی، لیکن بنو تمیم شاخ سے تعلق ہے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مکے میں اس وقت جتنے قتل ہوتے تھے، قتل کا فیصلہ سارے مکے کے اور مکے کے تمام خاندانوں، خاص طور پر قریش خاندان، قتل کا فیصلہ بنو تمیم کیا کرتے تھے۔ اور جب اس بنو تمیم کے قبیلے کے سردار حضرت ابو بکر صدیق بنے تو مکے کے جتنے قتل کے فیصلے ہوتے تھے ان کا فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے کے ججوں میں سے ایک جج، مکے کی عدالت میں سے ایک عدالت حضرت ابو بکر صدیق کے گھر لگا کرتی تھی، اور وہ عدالت قتل کے فیصلے کرتی تھی۔ جو جج قتل کا فیصلہ سناتا تھا اس جج کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، کنیت ان کی ابو بکر تھی، لقب ان کا صدیق اور عتیق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے جتنی امتیں گزری کسی بھی نبی کی امتی کو اللہ پاک نے صدیق کا لقب نہیں دیا، اور کسی بھی نبی کی امتی کو اللہ نے عتیق کا لقب نہیں دیا۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ زندگی بھر جس کی زبان پر سچ کے سوا کبھی کچھ آیا ہی نہ، صادق سچے کو کہتے ہیں،
صدیق صادق سے بڑا سچا ہوگا۔ صدیق کا معنی یہ کہ جس کی زبان پر یا جس کی ذات کے بارے میں کبھی بھی جھوٹ کا شک نہ ہو سکے، شبہ نہ ہو سکے، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک کبھی بھی جس کی زبان سے جھوٹ نہ آیا ہو، اسے صدیق کہتے ہیں۔ دوسرا لقب آپ کا عتیق ہے۔ علماء نے لکھا عتیق کا لقب دو چیزوں کو اللہ پاک کی طرف سے ملا، دو چیزوں کو اللہ پاک کی طرف سے عتیق کا لقب ملا۔ ایک بیت اللہ کو کہ قرآن نے کہا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس بیت عتیق کا طواف کیا۔ اور دوسرا لقب عتیق کا حضرت ابوبکر صدیق کو ملا۔ عتیق کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ پاک جیتے جی زندگی میں جہنم سے چھٹکارے کا اعلان کر دے، عتق من النار، کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے، یہ بندہ جہنم سے، عتیق کا معنی ہے۔ اب کیا مطلب کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے زندگی کے اندر ہی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں نبیوں کے بعد یہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو زندگی میں اللہ کی طرف سے یہ لقب عطا کیا گیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق سے اعلان فرما کر کہا کہ عتق من النار، جس بندے نے جہنم سے آزاد شدہ بندہ دیکھنا ہو وہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے ابوبکر صدیق کو دیکھے۔ باقی جتنے صحابہ ہیں قرآن نے ان کو حضور کی جماعت کہا ہے، حضور کے شاگرد کہا ہے، ان کو کامیاب کہا ہے، ان کو جنتی کہا ہے، ان کو جہنم سے چھٹکارے کا سرٹیفکیٹ قرآن نے دیا ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ان سے مشورے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی جماعت ان کو کہا ہے، لیکن اللہ نے اگر کسی کو حضور علیہ السلام کا ساتھی، دوست، صحابی کہا ہے تو وہ قرآن صرف حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کہتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے، قرآن کی اس آیت کا وہ انکار کرتا ہے کہ جس آیت میں اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب نبی کریم علیہ السلام کا صحابہ کہا۔ نمبر 2، قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 30ویں سپارے میں ایک سورت آتی ہے کہ سورت کا نام ہے سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی۔ اس سورت کی بہت ساری آیات حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جن میں اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ بزرگ، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی ابوبکر صدیق۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس میں تقویٰ ہو۔ اور قرآن کی صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ تقویٰ ابوبکر صدیق ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا متقی ابوبکر صدیق ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں معنی یہ نکلا
کہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ درجے والا، سب سے زیادہ شان والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی سورت کی آخری آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اسی سورہ واللیل کی آخری آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آگے چل کر یعنی قیامت کے دن میں حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا دوں گا کہ جب تک یہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک میں دینے میں بس نہیں کروں گا۔ اور یہی شان اسی سورت سے اگلی سورت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بیان فرمائی کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی میں تجھے آگے چل کے اتنا دوں گا کہ جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں دینے میں بس نہیں کروں گا۔ یہ دونوں آیتیں ایک حضرت ابوبکر کے بارے میں ہے، ایک آیت جناب نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ پاک قیامت کے دن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں ان دونوں کو اتنا دوں گا کہ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے میں دینے میں بس نہیں کروں گا۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی اس نقشے کو اپنی زبان نبوت سے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ سنو، جنتی لوگ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے لیکن جنت کے دروازے بند ہوں گے، جنت کے دروازے کھلیں گے نہیں۔ جنتی لوگ پریشان ہوں گے کہ جنت کے دروازے کیوں نہیں کھل رہے۔ جنتی زور سے اللہ پاک کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اللہ جنت کے دروازے کھولو، جنت کے دروازوں پہ بھیڑ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا کہ جب تک ابوبکر صدیق نہیں آئے گا اس وقت تک جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، حضرت ابوبکر صدیق آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر کہیں گے کہ تو مجھ سے داخل ہو کر جنت میں جا۔ دوسرا دروازہ کہے گا تو مجھ سے داخل ہو کے جنت میں جا۔ تیسرا دروازہ کہے گا تو مجھ سے داخل ہو کے جنت میں جا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، 8 دروازے بلائیں گے۔ اللہ پاک اپنی ایسی رضا کا اعلان فرمائیں گے کہ گویا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر قیامت کے دن صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ کو ہوں گے۔ باقی سارے نبی بھی ہیں، جتنی امتیں بھی ہیں وہ کھڑی کی کھڑی رہ جائیں گی جب تک جنت کے دروازوں پر آمنہ کا لال حضرت محمد رسول اللہ نہیں پہنچیں گے، اور جب تک حضرت ابوبکر صدیق نہیں پہنچیں گے اس وقت تک جنت کے اندر اللہ کا کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ کتنے چھوٹے ہیں؟ 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ 2.5 سال زندہ رکھ کے حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ پاک نے دونوں کی عمروں کو برابر کر دیا، دونوں کی عمروں کو برابر کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دن جناب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن حضرت ابوبکر صدیق دنیا میں پیدا ہوئے، یعنی دن وہی تھا، تاریخ وہی تھی، لیکن اگرچہ سالوں کا فرق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اس محلے میں پیدا ہوئے جس محلے کا نام مسفلا ہے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام مکے کے اس محلے میں پیدا ہوئے جس محلے کا نام محلہ قریش ہے۔ محلہ قریش جناب نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، محلہ مسفلا حضرت ابوبکر صدیق کی پیدائش کی جگہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عمر جب 7 سال کی ہوئی، جب آپ یعنی دائی حلیمہ کے گھر سے مکے میں آ گئے، مدینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی۔ 5 سال کی عمر ان کی تھی، 7.5 سال عمر جناب نبی کریم علیہ السلام کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لے آئے مدینے سے، راستے میں اماں فوت ہو گئی، ایمن حضور کو مکے میں لے آئی، تو مکے میں اس دن پہلی دفعہ دوستی لگی اس عمر میں حضرت ابوبکر صدیق سے، اور وہ دوستی پھر ایسی نبھی کہ دونوں ایک ہی قبر میں سو گئے، دونوں
علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں دوستیاں کئی ہوتی ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ تو ہے، محبت بھی ہے، لیکن محبت کا کبھی کبھی بہت فرق ہوتا ہے۔ میاں کو ایک کپڑا پسند ہوتا ہے، بیوی کو وہ پسند نہیں ہوتا، پسند کا اختلاف ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی اگر کہ آپس میں محبت کرتے ہیں لیکن رشتوں میں بھی پسندیدگی میں فرق ہوتا ہے۔ ایک رشتے کو بیوی پسند کرتی ہے، اسی رشتے کو میاں پسند نہیں کرتا۔ ایک رشتے کو میاں پسند کرتا ہے لیکن اسی رشتے کو بیوی پسند نہیں کرتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی گھر کے اندر ہیں لیکن میاں ایک سیاستدان کو پسند کرتا ہے، بیوی اس سیاستدان کو پسند نہیں کرتی۔ جس کو بیوی پسند کرتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں اس کو پسند نہیں کرتا۔ دونوں کی اولاد ہے، 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، لیکن کبھی کبھی گھر کے اندر محبت کے باوجود دونوں کی وہ محبت تقسیم ہو جاتی ہے جو اولاد والی ہوتی ہے کہ میاں ایک بیٹے کو پسند کرتا ہے لیکن ماں دوسرے بیٹے کو پسند کرتی ہے۔ دونوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے لیکن جب ایک مکان بنتا ہے تو مکان کے بننے میں دونوں کی سوچ کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ میاں کہتا ہے کہ میرا کمرہ یہاں ہونا چاہیے، بیوی کہتی ہے کہ کچن یہاں ہونا چاہیے، میاں کہتا ہے کہ صحن ایسا ہونا چاہیے، بیوی کہتی ہے کہ صحن ایسا ہونا چاہیے۔ دونوں کی محبت کے باوجود آنے جانے میں دونوں کی رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ آج فلاں کی دعوت میں جائیں گے، میاں کہتا ہے کہ نہیں آج نہیں جائیں گے، میاں کہتا ہے کہ آج فلاں دعوت میں جائیں گے، بیوی کہتی ہے کہ آج نہیں جائیں گے۔ بے عین اسی طرح 2 دوست ہوتے ہیں، ان کی دوستی آپس میں بے مثال ہوتی ہے لیکن دونوں کی سوچ میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک دوست نمازی ہے، دوسرا سینڈوچ کا شوقین ہوتا ہے۔ ایک دوست قرآن کا شوقین ہے، دوسرا دوست جوئے کا شوقین ہے۔ ایک دوست دال شوق سے کھاتا ہے، دوسرا دوست گوشت شوق سے کھاتا ہے۔ ایک دوست کپڑے شلوار قمیض پسند کرتا ہے، ایک دوست پینٹ شرٹ پسند کرتا ہے دونوں دوست۔ دونوں کی دوستی بے مثال ہوتی ہے لوگوں کی نظروں میں لیکن دونوں کی سوچ کا اختلاف ہوتا ہے، دونوں کی رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی نظروں میں اگر کوئی 2 دوست ہیں کہ جن کی دوستی بے مثال بھی رہی اور ہر رائے کے اندر، ہر مسئلے میں، ہر سوچ میں، ہر زاویے پر، ہر قدم پر، ہر رات میں، ہر دن میں جن 2 کی سوچ ایک رہی، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سوائے حضرت محمد رسول اللہ کے، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے، ان 2 دوستوں کے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آدم سے لے کر قیامت تک کوئی 2 دوست ایسے تھے مصروں میں مثال نہیں مل سکتے کہ جن کی 1 منٹ میں سوچ بھی ہے، رائے بھی ہے۔ شان رسالت، شان صدیق اکبر، سوچ بھی ایک ہو، فکر بھی ایک ہو، نظریہ بھی ایک ہو، قدم بھی ایک ہو، بیٹھنا بھی ایک ہو، سونا بھی ایک ہو، جاگنا بھی ایک ہو، دونوں میں بے مثل و بے مثال۔ اگر کوئی دوستی کی مثال اس دنیا میں دی جا سکتی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، بیویاں بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن قرآن کئی واقعات کو بیان کرتا ہے کہ بیویوں کی سوچ اور رہی، حضور علیہ السلام کی سوچ اور رہی۔ حضرت عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور بھی حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ کتنے مقام ایسے آئے کہ حضرت عمر کی سوچ اور تھی، حضور کی سوچ اور تھی۔ حضرت عثمان سے بھی حضور پیار کرتے ہیں، حضرت عثمان بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن قرآن واقعات کو بیان کرتا ہے کہ کئی مقامات ایسے آئے کہ جہاں حضور کی سوچ اور تھی، حضرت عثمان کی سوچ اور تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، حضرت علی حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن شریعت بیان کرتی ہے کہ کتنے مقامات دونوں کی زندگی کے ایسے ملتے ہیں کہ حضور کی سوچ الگ تھی، حضرت علی کی سوچ الگ تھی۔ جتنے صحابہ گزرے سارے حضور سے پیار کرتے تھے، آپ اور میں جتنے ہیں سارے حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی کا فیصلہ اور ہوتا ہے،
ہمارا فیصلہ اور ہوتا ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ اگر دو سوچیں اس زمین پر، دو عقلیں، دو فکریں، دو یار اگر دنیا میں ملتے ہیں تو وہ ایک حضرت محمد رسول اللہ ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق ہے، کہ کبھی بھی کسی موقع پر دونوں کی سوچ میں اختلاف نہیں۔ بلکہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ سے کوئی بات کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر اس وقت موجود نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو یوں کہتے ہیں کہ یہ بات جبریل میرے پاس لایا ہے اللہ کی طرف سے، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ابوبکر بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، تم بھی ایمان رکھو۔ صحابہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان رکھتے۔ بیان کے بعد، خطبے کے بعد، تقریر کے بعد صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق تو تھے نہیں، آپ نے یہ کیسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو سوچ میری بنائی وہی سوچ ابوبکر، جو فکر مجھے دی وہی فکر اللہ نے اسے دی، جو دل میرا وہی دل اس کا، جو دماغ میرا وہی دماغ اس کا، جو قدم میرے وہی قدم اس کے، فرمایا جو ہاتھ میرا وہی ہاتھ ابوبکر کا، جو کپڑے میرے وہی کپڑے ابوبکر کے، جو قبر میری وہی قبر ابوبکر کی، جو غار میرا وہی غار ابوبکر کا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان فرما کر صحابہ کے سامنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی کہ میں کوئی بات کہوں ابوبکر ہو نہ ہو، بس تم یقین کر لیا کرو کہ جس طرح میں ایمان لایا اسی طرح اس پر ابوبکر ایمان۔ اب مثال کے طور پر صلح حدیبیہ ہو، ایک اسلام کی تاریخ کے اندر حضور کی صلح ہے تو کافر کے ساتھ مکے والوں سے، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کرتا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے، میں اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوں۔ حضور نے خواب، اور قرآن کے اندر اس خواب کا ذکر ہے، سورہ فتح کے اندر 26ویں سے بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، صبح صحابہ نے اعلان فرمایا عمرے کی تیاری کرو۔ صحابہ 1400 کی جماعت حضور علیہ السلام کے ساتھ عمرے کے لیے مکے کا سفر۔ مکے والوں نے حضور علیہ السلام کا اور آپ کی جماعت کا مکے میں داخلہ بند کر دیا کہ آپ مکے داخل نہ۔ آپ نے مکے سے 16 میل دور ایک جگہ ڈیرا ڈالا، مکے والوں سے گفتگو کے لیے آدمی بھیجے کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ مکے والوں نے اجازت نہ دی۔ آخر ایک صلح نامہ لکھا، مکے سے کچھ لوگ وہاں آئے، کافروں کے سردار، انہوں نے ایک کاغذ لکھا صلح نامہ، جس میں کچھ شرطیں یہ کہ تم لوگ ابھی اسی حالت میں واپس ہو جاؤ مدینے، اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال۔ ایک شرط۔ دوسری شرط یہ کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان ہو کر بھاگ کر مدینے آئے گا وہ آدمی تمہیں ہمیں واپس دینا، اور اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر مکے واپس آیا ہم تمہیں نہیں دیں گے، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ نمبر 3، 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں۔ حضور علیہ السلام نے ان شرطوں کو منظور کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، جوش آیا، فرمایا اللہ کے رسول یہ شرطیں تو بالکل ہماری شکست ہیں، ہم نہیں مانتے ان شرطوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ مدینے سے بھاگ کر مکے آئے، یہ ہمیں نہ ملے، اور ہمارا کوئی مسلمان بھائی مکے سے بھاگ کر مدینے آئے تو ہم انہیں واپس کر دیں، ہم ان شرطوں کو نہیں مانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے کہ تم اللہ کے نبی سے بات کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں کہ جو سوچ میرے پاک نبی کی ہوئی تھی میں بات کرتا ہوں، میں تسلیم کیا۔ چنانچہ
सुलहनामा लिखा गया, नीचे हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहर लगी जिस पर लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफिरों ने कहा इसी पे तो झगड़ा, हम तुझे रसूल नहीं मानते, यहां आप लिखे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से कहा, जो मैं बात कर रहा था कि सोच ही अलग हो गई, हजरत अली से कहा रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा। हजरत अली की सोच बदल गई, कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं मिटा सकता, मैं नहीं मिटा सकता। हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अली जो आमना के लाल का फैसला है तो मिटा दो, मैं उसी सोच रही। हजरत अली कहते हैं मैं नहीं मिटा। आखिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद मिटा, फरमाया चलो सुलह हो जाए, जिस बात पर भी लड़ाई झगड़ा खत्म हो सकता है हम खत्म करें। जो सोच अल्लाह के नबी के दिल में आई वही सोच हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में। कुरान कई वाक़या है, ये नहीं कि एक वाक़या, हर मौके पर। एक और वाक़या कुरान में है, सूरह तौबा है, 10वां सिपारा है और 10वें सिपारे का चौथा है। जंग बदर हुई, जंग बदर में 70 काफिर मारे गए और बहुत सारे काफिर कैदी बनाकर मदीने लाए गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी में बैठकर सहाबा से मशवरा किया कि बताओ हम इन कैदियों के बारे में क्या करें। हजरत उमर खड़े हुए, आज की अल्लाह के रसूल मेरी सोच ये कि जिसका जो रिश्तेदार उसके हवाले करो और वो उसकी गर्दन करो। मेरे रिश्तेदार मुझे थे, मैं अभी उनकी गर्दन करूं। फैसला ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से पूछा, हजरत अली ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम को ये पूछा और सहाबा से पूछा गया, हर एक सहाबी ने ये मशवरा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम इस मशवरे को कबूल नहीं करते। सहाबा कहते हैं अब्दुल्लाह आपका दिल क्या है, आपका ख्याल क्या है। हुजूर ने फरमाया पहले मेरे अबू बकर से पूछो इसका ख्याल क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा गया कि भाई तुम मशवरा दो, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा मशवरा ये है कि जो कैदी पढ़े लिखे हैं उनको मदीने रोक लिया जाए, उनके जिम्मे ये बात लगाई जाए कि वो हमारे नौजवानों को लिखना पढ़ना सिखाते हैं, और जो कैदी पढ़े लिखे नहीं है उनको कुछ सोना लेकर कुछ पैसे लेकर रिहा कर दिया जाए। मेरा फैसला ये है, मेरा मशवरा ये है। सहाबा ने आखिर में हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सारे मशवरे सुने, अब आप मोहर लगाकर तस्लीम करें कि किसका मशवरा आपको कबूल है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया जो फैसला अबू बकर का है वही मैं मोहम्मद का फैसला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों की सोच है, हर मकाम पर, हर मशवरे में, हर बात में जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो सोच आई वही सोच जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की। तो मैं बात ये कर रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों में अल्लाह पाक ने सिर्फ ये दो दोस्त ऐसे बनाए कि जिनकी हमेशा हर मकाम पर, हर कदम पर एक ही सोच रही, एक ही फिक्र रही, और वो दोनों दोस्त एक का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरे दोस्त का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान करवाया 37.5 साल तक नबूवत से पहले इन दोनों की दोस्ती है। तिजारत में साथ रहे, ऊंट साथ चलाए, मक्के की गलियों में साथ घूमे, मक्के की गलियों में रात और दिन साथ गुजरे, दोस्ती बेमिसलो बेमिसाल रही। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोहे पारान पे खड़े होकर लोगों को मुखातब किया कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं और मेरा पैगाम यह है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहो, कामयाब हो जाओ। हर तरफ से जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बारिश आई। उलमा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की इस बात को सुनकर
پتھروں کی بارش میں جو شخص کھڑا ہوا اور حضور علیہ السلام کی بات کو سن کر، حضور کے کلمے کو سن کر، حضور کی نبوت کے اعلان کو سن کر سب سے پہلے جس نے تسلیم کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق۔ باقی حضور علیہ السلام نے جس کے سامنے بھی کلمہ پیش کیا، ہر ایک نے کہا کہ میں گھر والوں سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں۔ حتیٰ کہ حضرت علی کی عمر اس وقت 9 سال کی۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت علی سے بھی کہا، تو حضرت علی نے بھی حضور کو یوں جواب دیا کہ میں اپنے ابا ابی طالب سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں۔ چنانچہ تیسرے دن یا 40ویں دن یا 1 مہینے کے اندر اندر حضرت علی نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا نے اجازت دی، تو حضرت علی نے آ کر جناب نبی کریم علیہ السلام کا قتل کر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے، اب مکے کے بازاروں میں حضرت علی تو بچے تھے 9 سال، نوجوان آواز، معتبر آواز، اعتبار والی آواز، اس لیے کہ ایک جج تھے مکے کے، قتل کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اعتبار والی آواز، اللہ کے نبی کی آواز کے ساتھ جس کی آواز ملی، وہ آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق مکے کی گلی میں نکلے، سب سے پہلے حضرت زبیر کے پاس گئے۔ حضرت زبیر بھی قریشی تھے اور حضور علیہ السلام کے پھوپھا تھے۔ حضرت زبیر کو جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، تو بھی ایمان لے۔ چنانچہ شام کے اندھیرے میں، یہ دوسرے دن کی بات ہے، حضرت زبیر کو لے کر جناب نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر حضرت ابوبکر صدیق لائے کہ یا رسول اللہ آپ اسے کلمہ پڑھا دیں۔ تو حضرت زبیر نے کلمہ پڑھا حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر، اور حضرت زبیر بھی عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق نکلے، حضرت عثمان کے گھر پہنچے۔ حضرت عثمان نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ایک شریف نوجوان ہو، میں محمد کے کلمے کو پڑھ چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، قبول کر چکا ہوں، میں تمہاری شرافت کو دیکھ کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم بھی میری بات کو سن کر چلو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو قبول کرو۔ چنانچہ تیسری رات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دروازے پہ حاضر ہوئے، اور حضور علیہ السلام کی جھولی میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان کو ڈال دیا۔ یا رسول اللہ یہ میں لایا ہوں، اسے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت عثمان بھی ایمان لائے، کس کے کہنے پر؟ حضرت صدیق کے کہنے پر۔ اور حضرت عثمان بھی وہ ہیں کہ جن کا تعلق عشرہ مبشرہ سے۔ چوتھے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکلے مکے کی گلیوں میں، حضرت طلحہ کے پاس پہنچے۔ طلحہ تمہاری شرافت، تمہاری جوانی مکے کی گلیوں اور بازاروں میں بے مثل و بے مثال ہے، میں تمہیں اسی شرافت کی بات بتانے آیا ہوں کہ میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، اور میں تمہیں لینے آیا ہوں کہ تم بھی چلو اور محمد رسول اللہ کے اس دین کو قبول کرو۔ چنانچہ چوتھی رات حضرت طلحہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جناب نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پہ آئے، اور حضور علیہ السلام کی جھولی میں حضرت طلحہ کو ڈالا۔ حضرت طلحہ ایمان لے آئے، اور حضرت طلحہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی۔ 5ویں دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کو لایا، یہ بھی صحابی ہیں، اور حضرت عثمان بن مظعون بھی مکے کی بازاروں میں شرافت کی وجہ سے مشہور سے۔ چنانچہ چوتھے 5ویں دن حضرت عثمان بن مظعون کو حضرت ابوبکر صدیق لائے اور حضور کی جھولی میں ڈالا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور یہ جنگ احد کے دن شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ صحابی بھی حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر ایمان لائے۔ چھٹے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس ہیں، یہ بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، بزرگ آدمی تھے، شریف انسان تھے، شرافت مشہور تھی۔ چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو بھی چھٹے دن جناب نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق لائے، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی حضور پر ایمان لائے، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی پاک زندگی میں جنت کی خوشخبری دی۔ اب آئیے ان صحابہ میں سے
جو حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر ایمان لائے، ان میں 4 ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ 5ویں حضرت ابوبکر صدیق خود ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ صحابہ میں سے وہ صحابہ 10 صحابہ کی جماعت جن کو حضور نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے 4 صحابی اور 5ویں خود حضرت ابوبکر صدیق، یہ وہ ہیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر حضور علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی آدھا حصہ ان صحابہ کے ایمان میں حضرت ابوبکر صدیق۔ آگے چلتے ہیں، حضرت بلال، حضرت فقیہ، حضرت عامر بن فہیرہ، اس طرح اور کئی ایسے صحابہ جن کی تعداد 18 یا 19 بھی تھی اسلام کی تاریخ میں، جو مکے میں غلام بکتے تھے، کافر کے ان کو ایمان کی وجہ سے مارتے تھے، ان سب کو اپنا پیسہ دے کر آزاد کروا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت بلال کی آزادی بھی حضرت ابوبکر کے پیسوں سے دی۔ اسی طرح 18 یا 17 اور غلام جو حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، ان تمام کی آزادی میں جو پیسہ خرچ ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے چلتے ہیں، مکے میں حضور علیہ السلام کو مارا گیا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مارا گیا۔ دونوں نے مارے اکٹھے کھائے، دونوں نے مصیبتوں اور مشقتوں کو مکے میں اکٹھے برداشت کیا۔ آخر جب ہجرت کا حکم ہوا کہ مکے کو چھوڑو، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس تشریف لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں بھی مکے سے مدینہ ہجرت کر جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو ہجرت کی اجازت دی، حضرت ابوبکر صدیق کو ہجرت کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ابوبکر تیری ہجرت اور میری ہجرت دونوں کی ہجرت اللہ کے حکم میں محتاج ہے۔ جب اللہ تجھے حکم دیں گے ہجرت کا اس وقت میں تجھے اجازت دوں گا، اور جب اللہ مجھے ہجرت کا حکم دیں گے میں اس وقت مکے سے ہجرت کروں گا۔ انتظار کرو، اللہ پاک کا جب تیرے لیے حکم آئے گا اس وقت تم نے ہجرت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ پاک نے نبیوں والی عادات، نبیوں والی صفتیں رکھی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ پاک کے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق سے یوں کہا کہ اللہ کی وحی کا انتظار کر، کہ جس طرح میں وحی کا محتاج اور غلام ہوں، بے عین اسی طرح تیرے لیے بھی میرے پاس اللہ کی طرف سے حکم آتے ہیں۔ پھر میں تجھ سے کہتا ہوں میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہوں، تو بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، باقی ساری دنیا میرے حکم کی غلام ہے، میرے حکم کی محتاج ہے، لیکن میں اور تم دونوں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتظار میں رہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا میں مکے سے ہجرت کروں گا مدینہ کی طرف۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کو جس رات ہجرت کا حکم ہوا، اللہ پاک نے ساتھ ہی حکم دیا کہ میرے نبی اس سفر میں ابوبکر صدیق کو ساتھ لے جائیں۔ دونوں کا ایک ہی حکم آیا اور دونوں کے لیے جبریل حکم دیا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس رات حضرت علی کو طرف فرمایا اور حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور حضرت علی سے یوں کہا کہ یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں، ہر ایک تھیلے پر ہر بندے کا نام لکھا ہے، جس جس کی امانت ہے صبح ان کے حوالے کر دینا اور شام کو تم بھی مدینے کا سفر کرنا۔ مجھے ہجرت کا حکم آ گیا ہے اور میں کروں گا۔ قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا
جب رات آئی، تاریخ اسلام میں لکھا گیا کہ مکے کے کافروں نے اس رات کے لیے مشورہ یہ کیا کہ آج کی رات محمد الرسول اللہ کو قتل کر دو، اور قتل کرنے کے بارے میں ابو جہل نے رائے یہ دی کہ کوئی ایک قبیلہ قتل نہ کرے بلکہ سارے مکے کے قبیلے جمع ہو کر ایک ایک نوجوان ہمیں دو، اور ہم نوجوانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑا کر دیں تاکہ سارے مل کر قتل کریں گے تو کسی ایک خاندان پر جرم ثابت نہیں ہوگا، اور جب اتنے مل جائیں گے تو سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب آدھی رات جب گزری، حضرت علی تشریف لے آئے تو حضرت علی کی حوالے امانتیں کر دی گئیں۔ حضور علیہ السلام چلنے لگے، اللہ پاک سے پوچھا میرا اللہ میں کہاں جاؤں؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا میرا نبی تیرا ایک سفر معراج کا ہے، دوسرا سفر ہجرت کا ہے۔ جب معراج کی رات آئی جبریل میرے دروازے پہ آیا، مطلب کیا کہ میں نے خادم کو تیرے دروازے پہ بھیجا اور وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کے آیا، تیرے دروازے پہ آیا اور تجھے لے گیا۔ میں آج کی رات قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا مقام وہ ہے کہ جبریل کو خود دروازے پہ آیا جو خادم ہے اور جو مخدوم ہے، اور آج کی رات میں چاہتا ہوں کہ پیر مرید کے دروازے پہ جائے، نبی امتی کے دروازے پہ جائے، مخدوم خادم کے دروازے پہ جائے، آقا نوکر کے دروازے پہ جائے، مولا غلام کے دروازے پہ جائے۔ اے میرا اللہ میں کہا جاؤں؟ اللہ پاک کی طرف سے جبریل آ کر کہنے لگے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس طرح جبریل کو معراج کی رات کا آپ کے لیے ساتھی چن کے رکھا تھا، آج ہجرت کے لیے ہم نے ابو بکر صدیق کو آپ کا ساتھی چن کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ چلیے حضور علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میاں دروازے پہ کافر کھڑے ہوئے ہیں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، کیسے نکلوں؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا میرا نبی ان تلواروں کے سائے میں نکلنا تیرا کام ہے، نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ جی کیسے نکلوں؟ فرمایا میرا معبود اپنے ہی گھر کی صحن سے ایک مٹھی مٹی کی تم بھر لو، میرا نام لے کر ان کی طرف پھینک دو، ان سب کی آنکھوں میں کھڑے کھڑے مٹی کو اس طرح آندھی بنا کر ڈال دوں گا کہ سارے اندھے ہو جائیں گے، آنکھیں ملتے رہ جائیں گے اور ہم آپ کو نکال کے لے جائیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اسی طرح کیا، علماء نے لکھا ہے ان کی آنکھوں میں پڑ گئی اور سارے کے سارے آنکھیں ملتے رہ گئے۔ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ اللہ کے نبی یوں نہیں کہتے کہ میں محمد ہوں، اللہ کے نبی یوں نہیں کہتے میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کے نبی یوں نہیں کہتے ابو بکر دروازہ کھولو میں تیرا دوست ہوں، ابو بکر دروازہ کھولو میں تمہارا امام ہوں، ابو بکر دروازہ کھولو میں تمہارا پیر ہوں، ابو بکر دروازہ کھولو میں تمہارا مرشد ہوں، بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کے یوں کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ، اے گھر والوں تمہارے دروازے پہ میں محمد ہوں۔ اور آگے کہا رسول اللہ، اشارہ کیا ابو بکر، رسول کہتے ہیں اس کو جو بھیجا ہوا ہو، اللہ جو بھیجنے والا ہو، محمد وہ جو تیرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اے ابو بکر کے گھر والوں پریشان نہ ہو، تمہارے دروازے پہ میں خود نہیں آیا، میں وہ محمد آیا ہوں کہ جس کو اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر کے دروازے پہ جا۔ رسول اللہ میں اللہ کا بھیجا ہوا تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، رات کے اندھیرے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، حضور علیہ السلام اندر تشریف لے آئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے کان کے ساتھ اپنا منہ لگا کر کہنے لگے چلو چلو ہجرت کا حکم آیا لیکن بات سنو، پہلے گھر کے اندر تنہائی کر لو، کوئی ہماری بات سننے والا نہ ہو۔ جواب کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کہا یا رسول اللہ غم نہ کیجیے، یہاں تو اسما اور عائشہ کے سوا کوئی نہیں، میری یہ دو بیٹیاں ہیں، اللہ کے رسول جس طرح آپ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں یقین کرو کہ ابو بکر صدیق کے گھر والوں پر بھی اسی طرح اعتبار کر لو، جس طرح میں آپ کی کوئی بات کسی کے
سامنے بیان نہیں کر سکتا جو راز والی ہو. اسی طرح میرے گھر والے بھی آپ کی کوئی بات راز والی مکے والوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے. اللہ کے نبی جس طرح اللہ نے آپ کو حکم دیا مجھ پہ اعتبار کرو, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بچیوں پر بھی اعتبار کر لو. چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چل دیے. کہاں چلیں یا رسول اللہ؟ فرمایا مدینے کا راستہ لیتے ہیں. مدینے کے راستے پہ چلے. سورج کی روشنی جب نکلنے لگی, حضور علیہ السلام اپنے پاؤں کی ایڑیوں پہ چل رہے ہیں, پورا پاؤں زمین پہ نہیں لگاتے. حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ پاؤں کیوں نہیں لگا رہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ پورا پاؤں لگ جائے گا. مکے والے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے ہمارا پیچھا کر لیں گے. تھوڑی دور آگے جو گئے, صبح ہونے لگی. فرمایا ابوبکر ایسا کرتے ہیں کہ کہیں ابھی چھپ جائیں, جب رات ہو جائے گی تو نکل جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے حضور یہاں قریب یہ غار ہے, میں بھی بچپن میں یہاں بکریاں چرانے آتا تھا, کبھی کبھی آپ بھی آیا کرتے تھے, ہم دونوں اکٹھے بکریاں چراتے تھے. وہ غار آپ کو یاد ہے نا؟ چلو اسی غار میں چھپ جاتے ہیں. جب رات ہو جائے گی تو رات کو مدینے کا سفر کر لیں گے. چنانچہ دونوں پہاڑ کی طرف گئے اور پہاڑ کی چڑھائی 3 میل کیے. اللہ کے نبی چڑھنے لگے. ایڑیوں کے تھرو تو اللہ کے نبی کو ایڑیوں کے اندر کنکریاں اور پتھر چبھنے لگے, نوکیں چبھنے لگی. اللہ کے نبی کے رحمت والے پاؤں سے خون نکل آیا. اللہ کے نبی کو درد محسوس ہوا. ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں آمنہ کے لال کیا ہوا؟ عرض کی اے میرا ابوبکر صدیق, اے میرا یار غار, اے میرا ساتھی, میرے پاؤں میں پتھر کی نوکیں چبھ رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے. عرض کی اللہ کے رسول میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے. ادھر سے آسمان والا یہ منظر دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے جبریل معراج کی رات تو تیرے ساتھ 70,000 فرشتہ تھا اور 70,000 فرشتے بھی براق لے کے گئے, تو بھی گیا, دوسرے فرشتے بھی گئے. آج دیکھنا ہجرت کی رات ہے اور میرے نبی کے ساتھ ایک ابوبکر ہے. اللہ میاں آج اکیلا ابوبکر کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے بھی مل جائیں تو ابوبکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آج میں ابوبکر کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف 70,000 فرشتہ تھا اور وہ بھی سواری لے کے آیا اور سواری پہ میرے نبی کو لے گیا, اور آج کی رات اکیلا ابوبکر ہے اور میرے ابوبکر نے میرے محمد رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا. اللہ کے نبی ابوبکر صدیق کے کندھے پہ ہیں. سنو لوگو, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک ایک نبی کو جو طاقت دیتا ہے جنت کے 100 آدمیوں کے برابر نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے ایک آدمی نے دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر طاقت ہوگی. مطلب کیا نکلا, معنی کیا نکلا کہ ایک اللہ کے نبی کے اندر دنیا کے 1000 آدمیوں کے برابر اللہ نے طاقت رکھی ہے. آج 1000 آدمیوں والی طاقت کا مجسمہ اور مجموعہ حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے کندھے پہ سوار ہیں. کون ابوبکر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ میرا وہ ابوبکر ہے کہ میرے دین پر, میرے نام پر, میری ذات پر, اللہ کے دین پر دنیا میں لوگوں نے جتنے احسان کیے, دنیا نے جتنے قرضے دیے, جتنا پیسہ دیا, جتنے انعام دیے, جتنے احسان کیے, میں سب کے بدلے دے چکا ہوں. ابوبکر کے اتنے احسان ہیں میرے اوپر اور اللہ کے دین پر کہ میں محمد پوری زندگی ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا. اتنے احسان ہیں کہ قیامت کے دن اللہ دے گا. قیامت کے دن میرا استاد کمتر کہتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شان کے اندر پنجابی میں اجاں اسلام تے صدیق دا کردہ بقایا ہے, اجاں اسلام تے صدیق دا کردہ بقایا ہے. جس محبوب نے ہاتھوں دیتا ہے اس محبوب نے سانو دسایا ہے. وصولی دانا چنتا کہ واپس تو ملنا نہیں, نہ ابوبکر نے لینا تھا, نہ ہی ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے نبی نے رجسٹر میں لکھ لو تاکہ کسی وقت لینے کا موقع ہے. وصولی دانا چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے, وصولی دانا چنتا نہ لکھوایا صحابہ نے, خدا دے دین کو دنیا سے ٹھمکایا صحابہ نے, خدا دے دین کو دنیا سے ٹھمکایا صحابہ نے, لکھاں بھلیاں سے بھٹکیاں نو رہلایا صحابہ نے. اجاں اسلام تے صدیق دا کردہ بقایا
اتنا قرضہ صدیق کا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کہا لوگوں جس نے بھی میرے ساتھ نیکیاں کی، جس نے بھی میرے اوپر احسان کیے، جس نے بھی اللہ کے دین پر احسان کیے، میں زندگی میں سب کے بدلے دے چکا۔ ابو بکر کے اللہ کے دین پر اور میں اللہ کے محبوب پر اتنے احسان ہیں کہ میں ابو بکر کو دنیا میں ان احسانوں کا بدلہ نہ دے سکا، کل قیامت کے دن میرا اللہ ابو بکر صدیق کو بدلہ دے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں میں کیا بدلہ دوں گا؟ فرمایا والا سوف یرضا، قیامت کے دن میں بدلے ایسے دوں گا کہ جب تک ابو بکر راضی نہیں ہوگا میں بدلے دینے میں بس نہیں کروں گا۔ حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا، غار پہنچایا، غار ایسی کہ نہ کوئی کھڑا ہو کے جا سکے نہ کوئی بیٹھ کے جا سکے، بلکہ آدمی داخل ہوتا ہے تو لیٹ کے داخل ہوتا ہے، کھڑے کوئی جا نہیں سکتا۔ دونوں پہنچے، اللہ کے نبی جانے لگے، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی نہیں ابھی آپ رک جائیے، پہلے میں جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی موذیوں سے تو آپ کی جان بچا کے آیا، غار کے اندر کوئی ایسا موذی ہو آپ کو تکلیف ہو جائے۔ آپ نے مکے والوں کی امانتیں تو علی کے حوالے کر دی اور آپ کو اللہ کی امانتیں جو میرے حوالے ہیں میں امانت کے اندر خیانت نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے میرے حوالے کیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت تک آنے والے لوگ کہہ دیں کہ ابو بکر امانت میں خیانت کر گیا۔ مکے والوں کی امانتیں علی کے حوالے، اور مکے والے بندے عام انسان ہیں، بندوں کی امانتیں علی کے حوالے، اور اللہ کی امانت زور سے بولو، اللہ کی امانت اللہ کو پوچھنا، اللہ جی لوگ تے آخ دینے وہ مسلمان نہیں سی، لوگ تے آخ دینے وہ مرتد ہو گیا، لوگ تے آخ دے سن اللہ دے نبی دا دشمن سی، لوگ تے آخ دے سن تو کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ اپنی امانت دے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں جاننا یا جبریل نو امانت حوالے کی تھی اٹھے لیا، یا ابو بکر صدیق دے حوالے امانت کی تھی مدینے لیا۔ اور اگے سن لو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی کبریائی دی قسم کھا کے کہنا جبریل بھی امانت میں جتنا پکا نہیں جتنا میرا ابو بکر امانت میں پکا ہے۔ میں قسمہ کھانا آسمانہ پہ بیٹھ کے اللہ فرماتے ہیں میں قسمہ کھانا یقین کر لو جبریل معراج کی رات لے کے آیا تے سدرۃ المنتہا تے کھلو گیا، آکھن لگا اللہ دے نبی میں اگے جاواں گا میرے پر جل جان گے، مینوں اگے جان دی اجازت نہیں۔ ابو بکر صدیق میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے مدینے کے لیے چلا۔ ہم قوم کے مسلمانوں غار آیا، راستے میں دشمن آئے، مدینہ آیا، جنگ بدر آئی، جنگ احد آئی، حنین آئی، تبوک آئی، جتنی جنگیں آئیں کسی جنگ میں بھی ابو بکر نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب موت کا ٹائم آیا تو بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہے، جب قبر کا مقام آیا تو بھی ابو بکر صدیق ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں یہ مدینے سوت ہو جائے گا، امانت لے کے مدینے سے واپس نہیں آئے گا، اور میں امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ اللہ کی امانت کس کے حوالے؟ اللہ نے نہیں سی پتا کہ امانت خیانت کرنا لگا کہ آج جو لوگ آپ نے نبی ہوتے دشمن ہیں کوئی اس سے بڑا کافر ہے۔ ایک بے ایمان مرتد نے میرے کو کتاب پڑھی اسے لکھیا ہے کہ قرآن میں جتنے بھی فرعون کا ذکر ہے اس کو مراد ابو بکر صدیق، اس کو بڑا تے فرعون ہی کوئی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے دنیا میں خبیث ہوئے کہ جڑا حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے اس کو بڑا کافر بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر جاتے ہیں، پہلے غار کی صفائی کرتے اور اللہ قرآن میں جو بات کہتا ہے وہ بڑی ہے، فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ جب دنیا میں کوئی بھی میرے نبی کی مدد کرنے والا نہیں تھا، سارے دشمن تھے، سارے پتھر مارنے والے تھے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ فرماتے میں نے ساتھ دیا۔ اور کس طرح ساتھ دیا؟ اللہ کہتے ہیں ابو بکر کو ساتھ کر لیا، یوں سمجھو کہ اللہ کا ساتھ ہو گیا۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، سارے پتھر مار رہے تھے، میرے نبی کا ساتھ کس نے دیا؟
فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب میرے نبی پر کافروں نے زندگی مکے کی تنگ کر دی، میرا نبی چلا ثانی اثنین دوسرا اونا دو وچوں دوسرا اونا پہلے ثانی تو مراد دوسرا دو وچوں دوسرا میں اسے تو ہمیں علمی نقطہ دیا تھا اگر بات کریں ذہن رکھے جائے دوسرا دو وچوں ہر مقام پر اللہ کا نبی پہلے ابو بکر نمبر 2 ہر مقام کلمہ پڑھنے میں نبی پہلے ابو بکر نمبر زور سے بولتا ہو کلمہ پڑھنے میں نبی پہلے ابو بکر امامت میں نبی پہلے کلمہ پہنچانے میں نبی پہلے لوگوں کو دین سکھانے میں نبی پہلے ابو بکر بعد میں ہجرت کے لیے پہلے گھر سے نبی چلا بعد میں صدیق چلے ہر مقام پر زندگی میں نبی پہلے ابو بکر موت میں نبی پہلے ابو بکر مزار میں نبی پہلے صدیق بعد میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عجیب نقطے بیان کر فرمایا ہر جگہ میرا نبی پہلے صدیق بعد میں لیکن غار کیوں نہیں جا رہے کہ جتنے ابو بکر پہلے میرا نبی ہر جگہ میرا نبی پہلے ابو بکر بعد غار میں ابو بکر پہلے اللہ کی کیوں پوچھو نہ رہا علماء نے لکھا ہے کہ جب غار کی طرف جا رہے تھے پیدل حضرت ابو بکر صدیق کبھی حضور کی آگے ہوتی کبھی پیچھے ہوتی حضور نے پوچھ ہی لیا ابو بکر کبھی آگے ہو رہے کبھی پیچھے عرض کی اللہ کے رسول آگے چلتا ہوں سوچ ہوتی ہے کہ دشمن آگے تیر لے کے نہ بیٹھا ہو آپ کو نہ لگ جائے اس لیے آگے چلتا ہوں پھر تھوڑی دیر بعد سوچ آتی ہے کہ پیچھوں دشمن نہ آ جائے پھر پیچھے آ جانا کدے اگے آنا کدے پیچھے آنا کدے اگے آنا پیچھے آنا ہر وقت میری سوچ یہ ہے کہ میں تو اگوں بھی دشمن کو بچاواں تے پیچھوں بھی اور غار کے اندر جو آئے کہ اللہ فرمایا وہ کر تو پہلے آ کے اس سے بھی کو آگے دشمن نہ ہوتا تے لوگوں کو دس اور میں دسنا چاہنا کہ جتنے مشکل مقام ہوئے اتنے ابو بکر پہلے میرا نبی بعد تاکہ مشکل ایدے ہوتے آگے میرے نبی آمنہ دلال کسی بار کھلوتے رہ جاؤ حضور کھلوتے نے حضرت ابو بکر اندر گئے نے صفائیاں پہ کر دینے پورے غار دی صفائی ہو گئی بچ سوراخ بڑے نے کرتا پھاڑیا چادر پھاڑی انہاں سوراخاں نوں بند کیتا اپنے کرتے دتے اپنی چادر دتی کی دیتا زور نہ آج لوگی اس چادر کا بڑا ذکر کرتے ہیں کہ جس چادر تھلے کی فاطمہ آئی مجلساں میں اس چادر کا بڑا ذکر ہوتا ہے جس چادر تھلے حضرت حسن تے حضرت حسین آئے لیکن لوگ اس چادر کو بھول جاندے نے جیڑی چادر غار وچ کم آئی جیڑی چادر غار وچ چادر نو پھاڑیا کرتے نو پھاڑیا سوراخوں کو بند کیا جب صفائی ہو گئی کپڑا ختم ہو گیا اب صرف وہ چادر رہ گئی جس سے اپنی شرم و حیا کی جگہ کو چھپایا ہوا ہے سوچا کہ اب کیا کروں ایک سوراخ باقی رہ گیا اللہ کے نبی کو بلایا اللہ کے نبی اندر آ جائیے اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھا کیا رکھا پاؤں رکھا اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا عرض کی اللہ کے رسول مکے سے یہاں تک دشمنوں سے بچا کے لایا ہوں اور غار میں بھی جتنے سوراخ سے سارے بند کر دیے اندر سے بھی کوئی دشمن نہ آ جائے
اور ایک سوراخ بچ گیا، کہیں اس سے بھی کوئی دشمن نہ آ جائے، ایڑی رکھ کر آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کہنے لگے ابو بکر نیند آ رہی ہے، دعا کرنا کہ جس طرح اللہ نے سواری کا سامان کر دیا میرا اللہ بستر کا سامان بھی کر دے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ مقام اور شرف دیجئے نا، میرا گدا سواری بن گیا، میرا سینہ سرانا بن جائے، میرا سینہ تکیہ بن جائے، میرے سینے پہ سر رکھیے سو جائیے۔ آمنہ جلال ابو بکر صدیق کے سینے پہ سر رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ آسمان والا فیصلے کراتا ہے جبریل، اللہ جی کیا بات فرمایا گواہ ہو جا، آج غار کے اندر سینہ ابو بکر کا سر، بولو زور سے، میرے محبوب کا، سونے والا میرا محبوب ہے، جاگنے والا، بولو سونے والا میرا نبی ہے، سینہ تکیہ پیش کرنے والا ابو بکر ہے۔ نیند میرے نبی کو ہے، لیکن میرے نبی کے لیے جاگ کون رہا ہے؟ اللہ جی ابو بکر صدیق ہے، اللہ فرماتے ہیں گواہ ہو جا، آج غار کے اندر سرانا ابو بکر، سونے والا میرا نبی، میں نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کل مزار آئے گی، سینہ میرے نبی کا ہوگا، سونے والا ابو بکر ہوگا، میں بدلے دوں گا نا، والا سوفا یرضا، والا سوفا، اتنا بدلا دوں گا کہ روضے کے اندر سرانا میرے نبی کا سینہ ہوگا، سر ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ اللہ جی اس لیے کہ آج غار کے اندر سرانا ابو بکر ہے، سر محمد الرسول اللہ کا ہے، کل جب مزار آئے گی سینہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، سر ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ پاک نبی علیہ السلام کی روضے کے اندر 3 قبریں ہیں، اس طرح قبریں ہیں، ایک یہاں ہے، دوسری یہاں ہے، تیسری یہاں ہے، گویا کہ اللہ کے نبی یہاں ہے، ابو بکر یہاں ہے۔ علماء نے لکھا کہ ابو بکر کا سر پاک نبی کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور تیسری قبر حضرت عمر کی یہاں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا پاؤں ہے، عمر کا سر ہے۔ اللہ کے نبی یہاں ہے، اللہ کے نبی کے سینے کے ساتھ ابو بکر کا سر ہے، گویا یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سینے پر ابو بکر سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ کے نبی سو گئے، لحظہ گزرا، گھنٹے گزرے، وقت گزرا، اللہ پاک نے امتحان لیا، اس سوراخ کے اندر سے کالے رنگ والا، کالی شکل والا، کالے کپڑے والا بے ایمان نکلا، ڈنگ والا کپڑے وہ دیکھو جیسا، بولو نا، ہوں بھی جڑے ابو بکر صدیق کے دشمن نے نہ انہوں نے کپڑے بھی گالی کٹن والے نے، اندروں بھی کالے تھے، باہروں بھی کالے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کالا کپڑا پہننا فرعون کا لباس۔ کس کا؟ فرعون کون سی؟ فرعون کون سی بولو نا، اوے اس کو ہٹا بھی کوئی کافر ہویا بے ایمان، کالے کپڑے پان والا فرعون، فرعون کافر سی کہ مسلمان؟ تے ہن بھی جڑے کالے کپڑے پان اور ڈنگ اسی کالے کپڑے نہ پایا، پورا شلوار کالی، قمیض کالی، بالکل کالی، حرانے چاہیے۔ ہاں اگر ایسا کالا ہو تو اس کے اندر دھاریاں ہیں، لکیریں ہیں، یا سفید قمیض ہے شلوار کالی، یا قمیض کالی شلوار سفید، یا پگڑی ایسی کالی جس کے اندر نشان ہے، ایسی تو جائز ہیں، لیکن پورا کالا ہوگا جڑا اتو کالا ہوتا ہے خدا وہ بچوں بھی کالا جاتا ہے۔ اس واسطے کالے کپڑے، ہاں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے سفید کپڑے کو زیادہ پسند کرتا، حضور علیہ السلام نے اور رنگدار بھی کپڑے پہنے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی کالا کپڑا
پگڑی بھی میرے پاک نبی نے کالی باندھی، میرے پاک نبی نے جھنڈا بھی کالا بنایا، لیکن کالے جھنڈے کے اندر سفید لکیریں تھی اور اللہ کے نبی کی پگڑی کے اندر بھی سفید لکیریں تھی۔ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کالی کملی والا، حضور دی کملی کو چادر کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ہمیشہ کالی چادر کرتے ہیں، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور کی اس چادر میں کالی لکیریں، کالی دھاریاں، حضور نے مستقل کالا کپڑا دیا۔ سانپ آیا، اب وہی سوراخ جس پہ ایڑی رکھی ہوئی ہے اس نے ڈنگ مارا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں نہیں ہلاتے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے آرام میں زہر پورے جسم میں زہر۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہی زہر آنکھوں میں جو اتری تو آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے بہت اتنی زہر کا اثر، لیکن پاؤں ہے نہیں مانا امتحان سے آیا۔ کوئی ہے ہو جائے آسے دنیا میں کہ محبوب نو تکلیف نہ ہو، سر نہیں دے، پاؤں نہیں دے۔ آخر جب آنسو گرے، اور آنسو گرے کہاں؟ حضور کے چہرہ اور ایسے جو سوتے نہیں تھے آنسو بگے نہیں، آنسو کہاں گرے؟ حضور۔ لوگ اپنا خون نبی کی جوتیوں پہ قربان کرتے اور اللہ سے شان لے لے، اللہ سے مرتبے لے لے۔ ابوبکر وہ کہ اللہ کے پاک نبی کی اس چہرے پر جس چہرے کی قسم خدا قرآن نے کہا، ابوبکر صدیق کی آنسو گرے تو مصطفیٰ کے چہرے پہ، زمین پہ نہیں گرنے دیے میرے رب۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ آنسو گرے، تب اس طرح گرے جس طرح بارش۔ حضور علیہ السلام کو وہ ٹھنڈے ٹھنڈے جو لگے تو آنکھ کھلی۔ فرمایا ابوبکر کیوں رو رہے؟ عرض کی اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پاؤں کے ڈنگ مارا۔ حضور نے فرمایا پاؤں ادھر کرو، جب پاؤں دیکھا حضور نے فرمایا کہ سانپ ہے نا سانپ، تم نے مجھے اٹھایا نہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول قیامت تک میں تو اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں کہ میں وہ عاشق ہوں کہ جس نے محبوب کو تکلیف نہیں آئی، میں آپ کو تکلیف کیسے دوں؟ فرمایا ادھر چلو، پاؤں آگے کیا تو حضور نہیں ہوتے، میری طرف حضور نہیں ہوتے، تھوک لگائی اپنی شہادت کی انگلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے پاؤں کا۔ جانتے ہو یہ انگلی کیا ہے؟ اللہ کی یہ انگلی وہ ہے کہ یوں کرے تو چاند آسمان پر تو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ انگلی وہ ہے کہ اگر خالی مشق میں یوں پڑ جائے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ یہ انگلی وہ ہے کہ جو نماز میں یوں کہتی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ انگلی وہ ہے کہ یہ جس کو لگ گئی اس پر جہنم کا دھواں بھی حرام ہو گیا۔ آج یہی انگلی اور پھر یہ دعا، یہ دھوپ مبارک اللہ کے نبی کا ابوبکر صدیق کی پاؤں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ یہی اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگا تو حضرت علی کی آنکھوں میں شفا ہو گئی۔ حضور نے یہی اپنا دھوپ مبارک ابوبکر صدیق کے پاؤں پہ لگایا تو حدیث کی کتاب میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ زہر میرے پاؤں سے اس طرح نکل رہی تھی جس طرح نلکے سے پانی نکلتا تھا، سارا اثر ختم۔ حضرت عمر کہا کرتے ابوبکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، میرے ساری زندگی کے سجدے لے لے، میری ساری زندگی کے رکوع لے لے، میری ساری زندگی کے تہجد لے لے، نمازیں لے لے، قرآن کی تلاوت لے لے، ابوبکر غار کی ایک رات مجھے دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے برادر عمر ساری دنیا بھی میرے ساتھ سودا کرنے آئے تو اللہ کی قسم ہے غار کی 3 راتوں کا ایک لحظہ بھی کسی کو نہ دو۔ یہ تو میں جانتا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کس طرح اللہ کے نبی کے دیدار کے تنہائی میں مزے لوٹے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اجالت الکفا کے اندر لکھا، فرمایا کہ اللہ کے نبی ابوبکر کے سینے پہ سر رکھ کے اس طرح آرام فرماتے
جس طرح ریل پر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا نظر آتا ہو، پورا گویا قرآن پاک نبی کی چہرے کی صورت میں ابو بکر کے سینے میں موجود تھا۔ کافر فوج لگاتے لگاتے غار تک آ گئے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا غار کے اندر میرا نبی جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، دوست سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ تیرے تے میرے نام ہے۔ معنا جب متکلم کا سیغہ، اللہ نے نبی نے نہیں آکھا کہ اللہ میرے نام۔ حضرت موسیٰ جس کے لیے اپنی قوم کو لے کے چلے نا، تو قرآن آتا ہے کہ فرعون کا فوج، فرعون کا لشکر آیا کہ قوم نے کیا انا لمدرکون، نصیب پڑے گئے، فرعون آ گیا اور جہاں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتا کہ گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے نال، میرا رب میرے نال۔ یہ سوچ حضرت موسیٰ کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اللہ کے نبی کی نظروں میں اتنا زیادہ تھا کہ فرمایا ان اللہ، میں میں ان اللہ مانا، اللہ ساڑھے دونوں نے نہ، تیری تے میری سوچ فرق کوئی نہیں، تیری تے میری چال میں جو فرق کوئی نہیں، تیری تے میری ٹال میں جو فرق کوئی نہیں، تیری تے میری فکر میں جو فرق کوئی نہیں، ان اللہ مانا۔ ویکھنے سے میں محمد تم صدیق ہے، لیکن گل سونا میں واضح کر دینا، ان اللہ مانا، جس طرح ہر وقت میرا اللہ میرے نال ہے، اسی طرح ہر وقت میرا اللہ تیرے نال ہے۔ ان اللہ مانا، اسی دونوں دے نال ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ساتھی بنا کر اور اللہ کو دونوں کے ساتھ بنا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے وقت بتایا، اے میرے امتی کو یاد رکھنا، جتھے میں ہوں اتھے ہی ہوگا۔ چنانچہ جب مدینے پہنچے سفر کرتے کرتے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے قبا پہنچے۔ قبا کی بستی میں حضور علیہ السلام نے 5 دن قیام کرا۔ جب قبا پہنچے تو مدینہ سارا امڑ آیا حضور کے استقبال میں۔ اب اللہ کی شان ایسی تھی، حالانکہ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 سال بڑے ہیں، لیکن جب مدینے پہنچے ہیں تو مدینے والے یوں سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق بڑا ہے عمر میں، جو دوسرے ہیں یہ چھوٹے ہیں۔ مدینے والوں نے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے ابو بکر کو نبی سمجھا، اور حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق سمجھا۔ جو آئے وہ پہلے ابو بکر صدیق سے مصافحہ کرتا تھا، جو آئے پہلے ابو بکر صدیق سے مصافحہ کرتا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ نبی یہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے کہ جبکہ اللہ کے نبی کا چہرہ تو آسمان کے چاند اور سورج کی طرح ہے، مدینے والے دھوکہ کیسے کھا رہے؟ تو کہتے ہیں نا مثال کہ خربوزے نو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جو 3 راتیں غار میں اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری تو رنگ ایسا چڑھا، ایسا رنگ چڑھا نبوت والا کہ جب غار سے نکل کے مدینے گئے ہیں تو ابھی تک وہ نبوت والا رنگ چہرے پہ چڑھا۔ جس طرح قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، ایک اللہ دا رنگ، بعضوں نے جنہوں اللہ رنگ لاندا ہے، بعضوں نے جنہوں میرے نبی رنگ لاندے نے، بعضوں نے جنہوں علماء رنگ لاندے نے، بعضوں نے جنہوں ولی رنگ لاندے نے، تے بعضوں نے جنہوں کلی کرن والے رنگ لاندے نے۔ کلی کرن والا بدارے جواز دے رہے ہیں، برتن کلی کرا لو، اے بیویوں پانڈے کلی کرا لو۔ بیویاں برتن چک کے آ گئیاں کلی کران واسطے، تے ایک بی بی کلی کرن والے نو آکھن لگی، اے کلی کرن والے آ 6 مہینے پہلے تو آیا سے، یہی برتن میں تیرے کو کلی کرایا سی، یہ جی کلی کر گیا رنگ لا گیا جڑی 6 مہینے وچ لے گئی ہے اتر گئی ہے، یہو جہا رنگ لا پکا ہوے جڑا کدے اترے نہیں۔
اس وقت آسمان والوں آواز آندی ہے، ایک علی کران والی میری بندی، دنیا میں جتنے بھی رنگ کرن والے آئیں گے، کسی کا 6 مہینے، کسی کا 3 مہینے، کسی کا سالہ، اصل رنگ وہ ہے کہ جس کو میں لگا دوں، میرا نبی لگا دے۔ استاد مندر فرماندے نے جتوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا، میرا پاک نبی گلیاں وچوں لنگیا، گلیاں نو رنگ لگا، میرے نبی نے اٹھاں تے ہاتھ پھیریا، اٹھاں نو رنگ لگا، میرے نبی نے بکریاں نو ہاتھ پھیریا، بکریاں نو رنگ لگا، میرے نبی نے بستریاں نو ہاتھ لایا، بستریاں نو رنگ لگ گیا، میرے نبی نے کپڑیاں نو رنگ لایا، کپڑے رنگے گئے، میرے نبی نے بندیاں نو یہو جہا رنگ لایا، قیامت تک دنیا پٹھی بھی ہو جائے کسے دا رنگ اتر او میاں آج دنیا سے 20 سال کا قبضہ کوئی کر لے مکان کا وہ ٹوٹ نہیں سکتا، زمین پہ 20 سال ہل چلا دو قبضہ تمہارا ہے۔ ابو بکر صدیق نے 1400 سال ہو گئے اللہ کے نبی کے مصلے پہ کھڑا، پٹیشن کی میعاد گزر گئی، شفے کی میعادیں گزر گئی، اتنا پکا قبضہ، اتنا پکا رنگ لگایا میرے پاک نبی نے، 1400 سال ہو گئے، آج ابو بکر صدیق کا رنگ نہیں اترا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب مدینے والے آتے ابو بکر کو پہلے ہاتھ ملاتے، وہ یوں سمجھتے ہیں نبی یہ نبی۔ ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ تو مغالطہ لگا پیا ہے، تے راہ وچ مکے تو جدو نکلے سن تے گھر دے نوکراں تے گھر والےاں دے کپڑے دتے سن نال، پرانے تے سارے غار وچ کم آ گئے، تے جدو اتنے نکلے تے گھر والےاں نے ہور چادراں بھی لا کے دتی۔ ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے سوچا بھی مکے مدینے والے کا دھوکھا کیویں ختم کرا ہے، تو مینوں نبی سمجھی بیٹھے تے میں کینوں کھلو کے دساں گا، میں آپ تھک جاواں۔ نویں چادر جڑی گھروں آئی سی اس چادر رسیاں نال بن تے قباء دے باہر چھاں بڑھائی، چھاں وچ اللہ دے نبی نوں بٹھایا، خود دروازے تے کھلوتا تاکہ آن والے سمجھ جان جڑا چھاں تلے بیٹھا ہے یہ نبی، جڑا چادر تلے بیٹھا ہے یہ نبی ہے، کہ جڑا دروازے تے کھلوتا ہے نوکر ہے، جڑا دروازے تے کھلوتا ہے یہ غلام ہے، جڑا چادر تھلے بیٹھا ہے یہ۔ ہوں اتنے بھی میں وہی گل کراں، اتنے بھی کہڑی چادر سی؟ ابو بکر صدیق کے گھر والے، اتنے بھی ابو بکر صدیق کی چادر۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام جنگ بدر کے لیے میدان بدر میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی سپاہیوں گل سنو، جتنے میرا خیمہ ہے تو جھنڈا لا دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جنرل سپہ سالار محمد رسول اللہ کا خیمہ ہے۔ صحابہ دی حالت ایسی کہ کسی کو کپڑا پالتے کوئی نہیں، جھنڈا بنا کے لا دی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا تھیلا کھولیا تے تھیلے وچوں ایک چادر نکلی۔ اللہ نے نبی نے جو اس چادر کو دیکھا تے اللہ نے نبی نے ابو بکر کو آخیا ابو بکر یہ کیڑی چادر لے آیا؟ یہ تے میری عائشہ کا دوپٹہ ہے، یہ تے میری عائشہ کی چادر ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی یہی میرے تھیلے میں بھولے سے کہیں آگے یہ لے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا آج اسی کا جھنڈا بنا دیا۔ ہم قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی جس جھنڈے کے سائے کے تلے ساری رات بندے میں پڑا رہا، جو میں نشان تھا مسلمان کی فوج کا، میدان بدر جو جیت کا نشان بنا مسلمان کا، وہ جھنڈا بھی اما عائشہ کا دوپٹہ تھا۔ ہر جگہ ابو بکر صدیق کے گھر کی چیزیں کام آتی تھیں۔ لوگ دوسری چادروں کے ذکر کرتے ہیں لیکن اس چادر کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ میدان بدر میں جھنڈا کون سی چادر تھی؟ اما عائشہ کا دوپٹہ تھا۔ اور آج مدینے کے اندر ابو بکر صدیق جو چادر کو تمبو بنا کر لوگوں کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو سائے میں بٹھایا اور چھاؤں میں بٹھایا، وہ چادر بھی کہاں سے آئی تھی؟ بولو زور سے، حضرت ابو بکر صدیق۔ اب مدینے پہنچے، حضور علیہ السلام نے مسجد بنانی چاہیے کہ مدینے میں مسجد بنا، تو یہ مسجد نبی جہاں ہے، یہ جو مسجد نبی ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز، اللہ آپ کو لے جائے۔ اللہ کی قسم ہے آج بھی مسجد نبی کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے فرشتیاں بنائی ہیں، بندیاں نہیں بنائی، ایسی سونی مسجد معلوم ہوتا ہے فرشتیاں بنائی ہیں بندیاں۔ جبریل آیا اٹا لاتا رہ گیا، میکائیل آیا جڑا اسے پتھر لاتا رہ گیا، بندیاں نے نہیں لایا، این معلوم ہوتا
یہ مسجد جنی ہے وے یہ جگہ جنی ہے وے یہ پیسے بھی ابو بکر صدیق جڑے بندے ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے ان کو چاہیے کہ اس مسجد میں نماز ہی نہیں، اس لیے کہ جب وہ ہے کافر تو کافر کا پیسہ تو مسجد پہ لگتا نہیں، منافق کا پیسہ تو مسجد پہ لگتا نہیں، مشرک کا پیسہ تو مسجد پہ لگتا نہیں، بے ایمان کا پیسہ تو مسجد پہ لگتا نہیں، مرتد کا پیسہ تو مسجد میں لگتا نہیں۔ یہ سارے پیسے تو اسلام حرام کے پیسے کہتا ہے کہ حرام کے پیسے مسجد میں نہیں لگتے۔ حضور کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں مسجد بنانی ہے چندہ دو، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کل سارا چندہ دوں، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کل یہاں چندہ دیتا اور مسجد نبی کی زمین خریدی گئی۔ یہ مسجد نبی کی زمین اتنی اللہ کے نبی کے زمانے ہے ایسی، پیسے کس کتنے جوڑنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اس واسطے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی مسجد جسے مسجد نبی کہا جاتا ہے، جب تک ابو بکر کو یہاں سلام نہ پڑے اس لیے کہ خرید کے دینے والا ہوگا، اس وقت تک تیرا میرا حج و زیارت بھی اللہ کے دربار میں نہیں ہوگی۔ کس نے خرید کے دی؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر موقع پر حضور کے ساتھ ہیں، ہر میدان میں حضور کے ساتھ ہیں۔ آخر حضور علیہ السلام کی زندگی کے جب آخری دن آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سخت حضور بیمار تھے، مسجد کے لیے بھی تشریف نہیں لے جا سکتے تھے، تو لوگوں سے کہا کہ ابو بکر صدیق سے بہت نماز پڑھو۔ عرض کی گئی اللہ کے رسول کو بڑا نرم دل ہے، آپ نہیں ہوں گے وہ مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی کو جلال آیا، فرمایا جب میں نے جو کہہ دیا اسے مصلی پہ کھڑا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ جمعرات کے دن کھڑا کیا گیا عشاء کی نماز پہلی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضور علیہ السلام کے سر میں شدت کا درد تھا، حضور علیہ السلام نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا درد کیا۔ حضور علیہ السلام جب جماعت کھڑی ہوئی تو اسی حالت میں اپنے حجرہ پاک سے نکلے کہ میں دیکھوں کہ میری امت ابو بکر کے پیچھے کھڑی ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں جو یوں کہے کہ میں ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھا۔ حضور نے جو دیکھا تو پہلی صف میں حضرت علی کھڑے، حضور علیہ السلام نے جو دیکھا تو پہلی صف میں حضرت عباس کھڑے، حضور علیہ السلام خوش ہوئے، حضور کا چہرہ مسکرا اٹھا۔ صحابہ کہتے ہیں جو صحابہ اس وقت وضو کر رہے تھے یا نماز میں شریک نہیں تھے، سنتیں ادا کر رہے تھے یا بھی پیچھے سے آئے، انہوں نے جو حضور کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا صحابہ بھی کھل اٹھے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کی قسم ہے ہم نے جو اس دن حضور کے چہرے کو دیکھا یوں معلوم ہوتا جیسے چودھری کا چاند حضور کی پیشانی میں ہوتا ہے، گویا کہ حضور نے پوری امت کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اب حضور کا دل چاہا کہ میں بھی آگے آؤں اور نماز پڑھ لوں۔ اب پیچھے والے صحابہ جو ابھی وضو کر رہے تھے یا ابھی نماز میں شریک ہو رہے تھے انہوں نے پہلی صف والوں کو اشارہ کر دیا، بتایا اللہ کے نبی آ رہے ہیں راستہ چھوڑو۔ اب صحابہ نے نماز نہیں توڑی۔ یہ جو بعض لوگ جاہل ہیں جو کہتے ہیں بس صحابہ نے نماز ہی توڑ دیتی تھی، یہ اپنے آپ میں عاشق آخر لے جی نماز ہی توڑ چھڑو اللہ کا نبی آ جائے گا کہ جی انہوں نے نماز توڑ چھڑی سارے، بس اللہ کے نبی نے نماز دیتے رہ گئے، نماز نہیں توڑی۔ حضور اسی طریقے سے لیا صحابہ کھڑے۔ اب جو حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ 2 قدم اجازت میں چلیے، ایسی مجبوری ہو تو بندہ 2 قدم آگے چل سکتا ہے، پیچھے بھی چل سکتا ہے۔ چل کے آ کر گویا ہاتھ سے ہلا کر اشارتاً کہنے لگے کہ مصلی تو انجو ہے، تھوڑا سا انجو ہے، یوں زبان سے نہیں کہا کہ انجو ہے لیکن موٹے کو پھڑ کے انجو کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کا نبی ہے۔ اب میں مصلی سے ہٹنے لگا لیکن اللہ کے نبی نے میرے دونوں موٹے پکڑ کے کھڑا کر، اب میں حضور کے موٹوں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ صحابہ کہتے ہیں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ حضور ابو بکر کے امام ہیں اور ابو بکر ہمارا ہے۔ اس طرح نماز حضور علیہ السلام کی زندگی میں 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے 3 دن سوموار تک پڑھا۔ سوموار والے دن جناب نبی کریم علیہ السلام نے اس دنیا سے وصال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر پاک میں اتارا۔ میں یہ درمیان کی باتیں چھوڑتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں خلافت کے لیے جھگڑے ہوتے رہے، بات بڑی لمبی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو قبر پاک میں اتارا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول بنایا اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں بیٹھے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کا زمانہ جو ہے وہ 2 سال 4 مہینے یا 4.5 مہینے بچتا ہے۔ ایسے ایسے کتنے اٹھے اس زمانے میں، کسی قبیلے نے زکوٰۃ کا انکار، کوئی نیا نبی بن کے کھڑا ہو، کہیں کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کوئی قبیلے مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بس ایمان نبی کے زمانے میں تھا ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر فتنے سے مقابلہ کیا، جنگی لڑائیاں لڑی، اللہ پاک نے ہر میدان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح عطا فرمائی۔ آخر 2 سال 4 مہینے گزارنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور بیمار بھی وہی بیماری ہوئی جو حضور کی، جس دن حضور بستر پہ لیٹے اسی دن حضرت ابو بکر صدیق لیٹے، اور جو بیماری کی صورت حضرت حضور علیہ السلام کی ہوئی وہی بیماری کی صورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آخر جب وفات کا دن آیا تو پوچھا آج کون سا دن ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا ابا آج سوموار کا دن ہے۔ کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی بھی اسی دن وصال کر گئے تھے، میں بھی اسی دن قبر میں جاؤں۔ پوچھا حضور علیہ السلام کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ عرض کی گئی حضور علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن۔ فرمایا اس چارپائی کو دیکھو جس پر جنازہ حضور کا اٹھایا گیا تھا، مجھے بھی اسی چارپائی پہ اٹھایا گیا، اور میرا جنازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جائے کہ جنازہ وہ پڑھائے، اور جس وقت حضور کو اپنے روضے میں دفن کیا گیا مجھے بھی اسی وقت حضور علیہ السلام کے روضے میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کو روضے کے اندر دفن کیا جس وقت حضور علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کا روضہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں کئی ہزاروں دفعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں، کہاں ہے؟ جنت میں۔ کوئی پٹھا ہوئے سیدھا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق جنت میں، کسی کے رونے بھونکنے سے پیٹنے سے کچھ نہیں ہو سکتے، وہ جنتی ہیں اور جنت میں۔ حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں باہر آؤں گا، اور پھر فرمایا ابو بکر اٹھے گا میرے دائیں طرف آئے گا، پھر عمر اٹھے گا میری بائیں طرف ہوگا، پھر فرمایا حضرت عیسیٰ قبر سے اٹھیں گے، اور پھر ہم تینوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ ملیں گے اور حضرت عیسیٰ ہمارے پیچھے چلیں گے۔ فرمایا ہم اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے میرا نبی، زور سے اللہ کا جلال ہوگا، اللہ پاک حساب و کتاب کی ابتدا نہیں کر رہے ہوں گے، لوگ حضور کے پاس سفارشی بن کے آئیں گے، حضور علیہ السلام اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے، اللہ پاک فرمائیں گے میرا نبی سجدے سے سر اٹھاؤ، ہم تمہاری سفارش کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک بات ہے کہ ہمارے سامنے آج اسے کھڑا کرو کہ جس سے ہم امتحان کی ابتدا کریں۔ حضور علیہ السلام پورے میدان محشر پہ نظر ڈالتے ہیں کہ میں آج اللہ کے سامنے ایسا بندہ کھڑا کروں کہ جس کو دیکھ کر ہی اللہ کا جلال ختم ہو، جس کو دیکھ کر ہی اللہ کا غصہ ختم ہو جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نظر دوڑتی دوڑتی حضرت ابو بکر صدیق پہ جا رکھے گی، حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی کھڑا کر دیں گے، اللہ اس سے حساب و کتاب کی ابتدا کر دو۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے نبی تو نے کس کو کھڑا کر دیا؟ تو نے ایسا بندہ کھڑا کیا کہ جس کے نامہ اعمال میں سوائے نیکیوں کے ہے ہی کچھ نہیں، چلو ہم اسی سے ابتدا کرتے ہیں۔ ابو بکر جاؤ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے ہیں، جب تک تم جنت کے دروازوں پہ پہنچو گے نہیں اس وقت تک جنت کے دروازے کھلیں گے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا ابو بکر صدیق جنت کے دروازوں پہ آئیں گے، پھر جنت کے دروازے کھلیں گے، پہلے ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوگا میرے بعد، اس کے بعد باقی نبی اور باقی امتیں جنت میں داخل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ میری جنت کے ساتھ ابو بکر صدیق کی جنت، میری جنت کے ساتھ ابو بکر صدیق کی جنت ہوگی۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جس طرح زندگی میں ہر مقام پر ابو بکر صدیق میرے ساتھ تھا، اسی طرح ابو بکر صدیق جنت کے اندر بھی میرا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہم یہ دن منانے والے نہیں ہیں، نہ ہم ان چیزوں کے قائل ہیں، نہ شریعت کے اندر ان چیزوں کی اجازت ہے کہ سالانہ برسیاں مناؤ، کسی کا برتھ ڈے مناؤ، کسی کا یوم پیدائش مناؤ، اسلام کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں۔ ہم نے صرف اس بہانے سے کہ ہم نے بیٹھے کچھ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کر دیں تاکہ ہمارے ایمان ان صحابہ کرام کے بارے میں اور معلومات ان کی
कुछ हमारे सामने आ जाए और अल्लाह ताला हमें उन लोगों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात हमेशा याद रखना, सहाबा की मोहब्बत अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। जिस तरह अल्लाह नबी के बगैर समझ नहीं आता, उसी तरह नबी सहाबा के बगैर समझ नहीं आता। अल्लाह को समझना है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझना है, और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझना जरूरी है। अहले बैत को सहाबा हमारी दोनों आंखें, एक आंख सहाबा है, एक आंख अहले बैत है। हम सहाबा की इज्जत के भी कायल हैं, अहले बैत की इज्जत के भी कायल हैं। हमारा ईमान है, अगर अहले बैत की तौहीन करेंगे जहन्नमी है, अगर सहाबा की तौहीन करेंगे जहन्नमी है। हमने दोनों आंखों को संभाल के रखना है, और दोनों आंखों को संभालने का तरीका यही है